سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ حضور مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا، اس رخ نور کو دیکھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا، اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں بسر ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا، اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی ماں پہ تہمت لگائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے، تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے، ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ ایک محبت میں ایسے افراط کریں گے، اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے۔ یہ نصیری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا، نواسب باقاعدہ 10 محرم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے ہیں۔ وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ تو نواسب سیدنا علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے، اور جو نصیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تان و تشنی کے تیر برسائے، تو یہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ، شریعت بیضا کا تقاضا ہے، جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار پہنچ۔ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں،
ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ لوگوں نے صحابہ کے اندر لڑائیاں پیدا کر رکھی ہیں، لیکن یہ رحماء بینہم کا عملی مظاہرہ تھے، عملی ثبوت تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار، ان کی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں تھیں۔ تو کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، جو باریک جال بچھائے گئے ہیں سازشوں کے تو ان سے آگاہ نہیں ہے۔ ابو بکر و علی کو آپس میں مقابل کھڑے کرنے والے سوچ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو جو حضور کی تربیت کا جوہر تھے ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر یہ کس پہ حرف آتا ہے؟ حضور کی تربیت پہ حرف نہیں آئے گا؟ یہ سازش تھی اسلام کے خلاف۔ جو یہ بدقسمتی ہے کہ امت ان سے پیار کرنے کی بجائے آپس میں ان کے ناموں پہ الجھ رہی ہو اور یوں گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے۔ ایک کا پیار دوسرے سے دوری کا سبب بن جائے، یہ کیا ہوا؟ ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے، اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جایا جائے۔ ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے منصب ہیں۔ بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے، بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے۔ اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے چیں بجبیں ہو جائیں اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا عکس ہیں۔ اور صحابہ میں اور اہل بیت میں آپس میں منافات نہیں تھی، تو یہ تو رحماء بینہم کا عملی ثبوت تھے، عملی روپ تھے، لیکن ہم ان کے اندر منافات کھڑی کر دی اور ان کو دو الگ خانوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ اہل بیت اور صحابہ ہماری آنکھیں ہیں، تو معترض نے کہا دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، چونکہ محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہاں سے جس کو بھی حضور سے تعلق ہوگا وہ محبت اس سے پیدا ہو جائے گی۔ یار محبوب تو محبوب رہا، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کی ہیں جو محبوب کے غلاموں سے جڑ گئے۔ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ محبوب تیری ہی نہیں، تیرے غلاموں کی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ان شراروں کی بھی قسم کرتا ہوں۔ محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو گرد اڑتی ہے، اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم کرتا ہوں، اور ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، میں رب ہو کے اس آواز کی بھی قسم کرتا ہوں۔ اور تم الجھے ہوئے ہو یہاں ابو بکر و علی میں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ مکئی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز جو کرتا رہا ہے۔ جہاں محبوب خرام ناز کریں وہ گلیاں اچھی لگیں۔ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے یار، جس شہر کی مٹی میں شفا ہوگی، اور شفا ہوئی کیوں؟ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ کہا کہ اس مٹی میں شفا اس لیے پیدا ہوئی کہ یہاں قدم حضور کے لگے، تو وہ ذرے خاک کے بھی شفا بن گئے۔ جن ذروں کو حضور کے شہر سے نسبت ہو گئی تو جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، اور جو مزار کا بھی ساتھی اور غار کا بھی ساتھی ہے، تو ان کی عظمت کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو تولنے بیٹھ جائیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ عظمتوں پر بات کریں، جن کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے
کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے، کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا ہو۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ نور اور روشنی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تو انسانیت آج بھی دنیا کے اوپر اس وقت جو انسانی آبادی ہے وہ 8ویں ارب میں داخل ہو گئی ہے، 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور 7 ارب 8 ارب آبادی میں کوئی 500 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو کسی پہ، کسی مذہب پہ، کسی دھرم پہ الہامی یا غیر الہامی یقین رکھتے ہیں، تو ان کی تعداد 500 سے زیادہ مذاہب کی ہے جو دنیا کے اوپر اس وقت میسر مذاہب ہیں۔ ان کی تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہے، میری اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ذرا تصور کیجئے 8 ارب آبادی میں 500 سے زیادہ مذاہب، اور اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ہم نے کوئی ٹوکن دیا ہوا تھا؟ ہم نے اس لیے کوئی محنت کی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا؟ یہ محض اس کا کرم ہوا۔ اور ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اس وقت کہ جب ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، ابھی ماں کی بولی بھی سمجھ نہیں لگے تھے، اور مولانا نے آ کے کان میں عربی میں اذان دی، گویا وہ مبارک دے رہے تھے کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر۔ ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے، حق شکر ادا نہ ہو۔ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، 12 نبیوں نے آرزویں کی ہیں، کتب میں آتا ہے حضور کی امت میں ہونے کے لیے 12 پیغمبروں نے آرزویں کی ہیں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی منتظر رہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ تھے، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر کا جوڑ نہیں ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، امتی بھی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن جب نبی خود قصیدے کسی کے پڑھ رہا ہو تو حیرت تو ہوگی۔ تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، جبکہ یہ محرف کتاب ہے، تحریف راپ آ گئی ہے، انہوں نے بہت ساری اس کتاب سے چیزیں نکال پھینکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تحریف شدہ کتاب میں انجیل برنباس کے نسخے میں یہ لفظ آج بھی موجود ہیں۔ جب حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کر جب سوال کیا تو حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں، تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، تمہاری روح سرشار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ کسی نے کہا بری نازم کہ ہستم امت، تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اللہ نے میرے مقدر ایسے رکھے کہ مجھے آپ کا غلام بنایا۔ تو یہ میرے اور آپ کے بخت۔ اور صاحب ایک تو
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آج امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کو برپا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ابھی بھی یہ لڑائی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محب کہے کہاں لکھا ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اس سے بہتر کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ یہ تو ٹھنڈک ہے دل کی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم نے تو اس محبت کو، اس پیار کو، حضور کی اس الفت کو عمل کے لیے مہمیز بنانا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے۔ یہ 2 پہر کا 4 پہر کا میلاد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور پورے مہینے میں 1 دن کا محفل میلاد، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو پوری زندگی ان کے نام لگانی ہے۔ ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے۔ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے اس مظہر کو دیکھا تو ارشاد کیا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو، یہ ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا۔ ہر چیز کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، محبت یار منانے کے ڈھب خود سیکھ لیتی ہے۔ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا سلیقہ اور اس کا کرینہ کیا ہوگا، محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براں دی، پہنچی آپ دریا سرکار یارا۔ وہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے، لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آئے تو پھر اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے، محبت آتی ہے تو پھر یار منانے کے ڈھب بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچیں۔ وہ گئے، ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جاں کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا، ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچیں گے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، حضور کا خون میرے خون میں شامل ہو جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہانے کا کہا، تم نے پی لیا، لیکن حضور نے جو لفظ کہے وہ سنیے، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا، حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں اس عمل کی کیفیت میں کھو جاؤ اور کہیں عمل سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، تم نہیں ہوگے آنے والے اس عمل سے جو ہے وہ اس اظہار محبت سے باقی عملی زندگی سے کہیں کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ حضور نے ایک اصول دیا، فرمایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سنو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا وہ عمل اپنی جگہ پہ کہ میرے وضو کو
کہ پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن محبت کہیں یہی نہ رک جائے اور میرا لایا ہوا نظام کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سچ بولے، جب بھی بولے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں سچے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کو تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اگر بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر کاہے کا اسلام اور کاہے کا دین؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اللہ اکبر! جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، جو رحمت کا پارسل لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے ہمارے گھر آ رہے تھے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بدبو کے بھبوکوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بچے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور بہویں بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہاں سے تو جو ہے وہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور چلے گئے ہوں۔ تو اب گھر میں بے برکتی، نحوست اتر آئی، چونکہ جو فرشتے لانے والے تھے رحمت، وہ باہر شہر سے کھڑے ہیں۔ اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، ہم بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتے تو یہ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور جس کو نہانا بھی نہیں آتا تو لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے، بدبو کی وجہ سے، جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے، تعفن کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے وہ شہر کے باہر کھڑے ہیں، گاؤں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پارسل لیے ہیں ہمارے حصے کے، لیکن ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، بلکہ وہ عامل کہتے ہیں بندش کر دی ہے۔ یہ ایک عجیب اصطلاح ہے۔ رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ کسی کا بس نہیں کہ کسی کا رزق بند دے۔ اگر کسی کے بس میں ہو تو کوئی کسی کو 2 لقمے بھی نہ کھانے دے۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ چلنے اور رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر! کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ مرئی چیز ہو، مبصر چیز ہو، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات کوئی اور نہ سنے۔ فرمایا تمہارے اوپر وہ بھی واجب ہے کہ اس بات کو کسی تک نہ پہنچائے۔ یعنی تمہارے سے کوئی بات کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے۔ چہ جائے کہ کوئی چیز لا کے تمہارے پاس رکھے اور بعد میں تم ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری دینداری میں فرق ہی نہ آئے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر جاؤ، لوگوں کا مال کھا لو اور پھر بعد میں عمرے اور حج کرو۔ وہ عمرے اور حج اس کھائے ہوئے مال کا کفارہ نہیں ہو سکتے، یہ دینا ہی پڑے گا۔ جس نے کسی کی 1 انچ بھی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دن تو ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر! میں جو یہ چاہتا، جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے اور ہمسائے کی تکریم کرے۔ اللہ اکبر! فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا
کہیں مال کے اندر، جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس قدر مجھے جو ہے. اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے. صرف ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. اور ہم نے تو یہ سنا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. ہم کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ہم دیندار بنے ہیں. لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ہم دیندار بنے ہوئے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا کے خود جنت کے طالب ہیں. ہم نے اگر جنت پانی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم نہیں، لوگوں کی زندگیوں کو دنیا پہ جنت بنانا ہوگا. اور جنت کا بھی نقشہ مولوی صاحب نے کوئی اور ہی پیش کر دیا ہے. ہر وقت جنت، جب مولوی صاحب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے حور سے نیچے لینڈنگ ہی نہیں ہوتی ان کی. اور حور کے جس طرح نقوش بیان کر رہے ہوتے ہیں، حور ایک حقیقت ہے، امر واقعہ، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن کیا پوری جنت کے اندر صرف اللہ نے حور ایک بنائی ہے؟ اور مولوی صاحب اس کو جس طرح سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. سنو جنت کا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، ذرا وہ بھی سنو. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہو، آپ کے کانوں پہ بوجھ ہو. ہم باہر جنریٹر لگا دیا اور اپنی تو کھڑکیاں بند کر لی اور ہمسائے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور گرمی الگ ہے اور ہم چین سے سو گئے اور اس جنریٹر کے شور نے ہمسائے کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو چین کی نیند سوئے اور ہم جنت کے مستحق ہیں، ہم اس لیے سو گئے صبح اٹھ کے ہم نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے. تو جو ساری رات اس کو جو ہے اس شور و غل کی سولی پہ لٹکائے رکھا، اس کا حساب کون دے گا؟ جنت کا یہ نقشہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. وہاں کوئی لغو بات اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، گناہ کا جس پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جنت کا نقشہ نہیں ہے. اللہ جنت، بھیا میری بات سنو آپ، یہی تو ہمارے مسئلے. ہمیں یہ نہیں پتا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. ہمیں یہ نہیں پتا نعرہ کہاں لگانا ہے اور بات کہاں کرنی ہے. ہم جوشیلے اور جو ہے وہ یہ ہم سمجھنے کی دین کو کوشش کریں. ہم اپنے جذبات کی مغلوبیت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے سے عاری ہو جائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے اتنی اذیت کھڑی کی ہے. ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، گھر میں سٹور بھی موجود ہے، گھر میں بیڈ روم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے واش روم موجود ہیں گھر کے اندر. نئی گھر کے اندر موجود ہے تو موٹر لگانے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہے، وہ گلی میں رکھنی ہے. اندر 3 سیڑھیاں اندر کی جانب نہیں کر سکتے، 5 فٹ کی 6 فٹ کی گلی کے اندر 6 سیڑھیاں باہر نکالنے ہیں، جس سے اندھیرے میں لوگ ٹکراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا استحقاق ہے. یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک جابرانہ نظام ہے. ہمیں راستوں کو کشادہ کرنے کا کہا گیا ہے. ایک پاکیزہ معاشرت جو لوگوں کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. ہم لوگوں کو ضرر دے کے، تکلیف پہنچا کے اور جو ہے وہ لوگوں کی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے. تو صاحب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے مبارک ہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ 3 باتیں بھی یاد رکھو. جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرنا. تیسری بات فرمائی، جو تمہاری ہمسائیگی میں آبسے، فرمایا اس کی مجاورت کا خیال رکھنا. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا ہے. چونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. تو اللہ کے محبوب نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حلیلہ تو جارے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا عمل کرنا جو نامحمود ہے. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالنا ہوگا. اور یہ میلاد صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے نہیں، یہ میلاد ہمارے اندر کو سنوارنے کے لیے. میں جھنڈوں کا منکر نہیں، میں خود بھی جھنڈیاں لگاتا ہوں، خود بھی چراغاں کرتا ہوں،
لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں نہ لگائی جائیں، دل کے ایک ایک پرت پہ بھی نام محمد کی جھنڈی لگائی جائے۔ میں چراغاں کا قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چراغاں صرف بنیروں پہ ہی نہ کیے جائے، کوئی دیا، کوئی موم بتی لے کے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آیا جائے، یہاں بھی بہت ظلمتیں ہیں، ان کو بھی مٹایا جائے۔ میں گلیوں کی صفائیوں کا قائل ہوں، میلاد آ گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ، یہاں بھی حسد کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی بغض کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں روڑیاں ہیں جو ہے وہ نفرتوں کی، تو کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی آؤ، دل کی گلیاں صاف کرو، چراغاں بھی کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، پھر نظر جھکے گی تمہارا دل مدینہ بنا ہوا دکھائی دے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ چونکہ وقت عصر سے لے کر نماز مغرب کا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو میں انہی کلمات سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچا یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانا، ستھرائیاں دینا، اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونق کے سلام